میں کہہ رہا ہوں چل. نہیں. مرید کی خواہش کہیں یا اس کا پینترا، لیکن وہ اسما سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. جی ہاں، آج ہم بات کریں گے نمک حرام کے ایپیسوڈ 7 کے حوالے سے. مختصر سا ریویو کروں گا، کچھ قابل ذکر چیزیں جن کے حوالے سے بات کروں گا. امین قریشی کو دل کا دورہ پڑا تھا، جس کے بعد وہ علاج معالجے کے لیے باقاعدہ بستر پر پڑا ہوا ہے. اسی دوران امین قریشی کے موبائل پر ایک کال آتی ہے. وہ سو رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی بیوی وہ کال پک کرتی ہے اور سامنے سے بولتی ہے ملائکہ. ملائکہ کی آواز سن کر وہ حیران ہوتی ہے، اور جب ملائکہ اس کی آواز سنتی ہے تو کال کو بند کر دیتی ہے. یہاں سے اس کو ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ یہ کس عورت کی کال تھی اور میرے شوہر کے موبائل پر کیوں آئی ہے. بہرحال جی، اس کا آگے کوئی نہ کوئی خلاصہ کریں گے وہ، کہ آنے والے وقت میں جب اس چیز کو کلیئر کیا جائے گا کہ وہ عورت ہے کون اور اس کا امین قریشی سے کیا تعلق ہے، تو اس پر امین قریشی اور اس کی بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے. اسما پر جو الزامات لگے ہیں اس کے بعد وہ اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ اب میں کروں کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جہاں پر امین قریشی اس کا نکاح کروانا چاہتا ہے وہاں پر وہ کرنی نہیں چاہتی. تو اس نے اس کے رد عمل میں یہ کوشش کی کہ میں باقاعدہ طور پر گولیاں کھا کر اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہوں. اور وہ اس اٹیمپٹ کو کرنے کے لیے جا ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کو اذان کی آواز آتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ خودکشی حرام ہے. اس کے بعد اسما اس خاتون سے رابطہ کرتی ہے جس سے وہ دین کا علم لیتی ہے اور ان سے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. اس دوران جو ان دونوں کی بات چیت ہوتی ہے ان میں سے ایک بات ایسی ہے جس سے میں شدید طریقے سے اختلاف کرتا ہوں کہ اگر کوئی مذہبی شخص یا کوئی دین سکھانے والا شخص اس طرح کی بات کرے تو مجھے یہ ایک چیز حیران کن لگتی ہے. وہ خاتون سب سے پہلے تو اسما کو اس بات کا دلاسا دیتی ہے کہ مجھے تم پر یقین ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنوں کے مقافات آپ کو گھیر لیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے اور صدیوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، میں اس سے شدید اختلاف کرتا ہوں. اس کی دلیل میں قرآن سے دوں گا کیونکہ یہ دینی بات کر رہے ہیں یہاں پر، تو اسی طریقے سے اس کا جواب آنا ضروری ہے. قرآن میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ کسی دوسرے کے گناہوں سے آپ کو کبھی نہ تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے اور نہ کبھی اس کی سزا آپ کو دی جا سکتی ہے. تو پھر یہ اتنی عجیب سی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ڈراموں کا مسئلہ یہی ہے کہ اکثر جب رائٹر لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ صرف اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا بات سن کر اچھا لگے گا. وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس چیز کی کیا لاجک بنتی ہے، کیا واقعی ہمارے مذہب میں ان چیزوں کی، ان باتوں کی اجازت ہے یا ان چیزوں کی جگہ موجود ہے. بس اسی طرح مقافات عمل کا جو کانسیپٹ ہے اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر لوگوں کو سنا دی جاتی ہے کوئی بھی بات اور کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس حوالے سے تحقیق نہیں کی جاتی یا لوگوں کو تحقیق کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ غلط رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس طرح کی کوئی بات ہو گئی تو کہتے ہیں جی دیکھا ہے اس کے گناہوں کی سزا اس کے بیٹے کو ملی ہے یا اس کے والد کو ملی ہے، جبکہ ایسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا کہ ایسا ہے ہی نہیں. تو ہمیں یہ بات کرنے سے پہلے ہمیشہ سوچنا چاہیے. بہرحال جس سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. آخر کار مرید اور اسما کا نکاح ہو جاتا ہے. اسما ایگری کر جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس آپشن دو تھے. جو وہ خاتون تھیں ان نے بھی اس کو یہی بات کہی ہے کہ ایک طرف خودکشی ہے جو کہ حرام ہے اور ایک طرف نکاح ہے جو کہ حلال ہے. تیسرا آپشن تمہارے پاس یہ ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور باقاعدہ اپنے والد کے خلاف آواز بلند کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گی اور تم اس سے بچ جاؤ گی نکاح سے، کیونکہ زبردستی نکاح تو حلال ہی نہیں ہے، اس وجہ سے تم آ جاؤ ادھر. تو اس نے اپنے والد کے خلاف جانے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد اس کے پاس دو آپشن بچتے تھے، ایک حرام کا اور ایک حلال کا. تو اس نے مجبوراً اس آپشن کو، حلال والے آپشن کو چوز کیا اور مرید سے نکاح کر لیا. اچھا، اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ سین ہے جب وہ اس کے گھر میں جاتی ہے پہلی بار. تو وہ رو رہی ہوتی ہے، مطلب کہ سرونٹ کوارٹر میں رو رہی ہوتی ہے. اس چیز کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک خاتون جس کو اتنا دیندار دکھایا گیا ہے، اتنا زیادہ وہ اللہ پہ توکل بھی ہے، اس کا 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور کچھ لالچ بھی نہیں اس کے اندر دکھائی گئی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اگر کسی ملازم سے شادی کر کے وہ کسی نارمل گھر میں آ گئی ہے، مطلب ایک سرونٹ کوارٹر میں آ گئی ہے، تو اس کو اس چیز کی اتنی تکلیف کیوں ہے؟ بہرحال جی، اس ایپیسوڈ میں کچھ زیادہ نہیں ہوا. یہ جو نکاح والا معاملہ تھا یہ ٹھیک ہے، ضروری تھا، خاص تھا، اور لیکن اس پر پورے کا پورا تقریباً جو ہے نا وہ ایپیسوڈ گزارا گیا ہے. اسی کے دوران نکاح ہوا اور اس کے بعد وہ گھر جاتے ہیں اور کافی ساری باتیں ہوتی ہیں، انٹرسٹنگ باتیں ہیں، انگیجنگ ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا اس ایپیسوڈ میں. ایسا لگا ہے کہ بس جلدی گزارا گیا اس ایپیسوڈ کو کچھ چیزیں کر کے. لیکن اس ڈرامہ سے ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں کافی کچھ اس میں دیکھنے کو ملے گا اور کافی ساری انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی. بہرحال جی، اب ایپیسوڈ 8 کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ٹیزر میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ کس حوالے سے ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے. مرید امین قریشی کو یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی وہ جو بھی ہے مرید اس کو چھوڑے گا نہیں. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے اس معاملے کی کہ
کوئی نہ کوئی نام ان کے سامنے آیا ہے جتنا بھی معاملہ چل رہا تھا، اور اس نے ایس پی کی ذمہ داری لگائی تھی کہ انڈر گراؤنڈ طریقے سے تحقیقات کرو کہ آخر وہ شخص ہے کون جس کے ساتھ میری لڑکی گئی تھی، اور یہ سارا معاملہ آخر کیا معاملہ ہے وہ. تو پھر انویسٹیگیشن میں کوئی ایسا نام، کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے جس پر مرید یہ بات کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. یا تو کوئی غلطی ہوئی ہے مرید سے، یا پھر یہ بھی کسی اور کو پھنسانے کا اور مرید کی پلاننگ کا ایک حصہ نظر آتا ہے. اچھا، اس کے بعد جناب مرید باقاعدہ طور پر غصے میں جاتا ہے اور مصطفیٰ پر گن تان لیتا ہے. یہ گن تاننے والا سین تو بالکل میری سمجھ سے باہر ہے. مصطفیٰ شاید کچھ ایسی غلطیاں کر رہا ہے، کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہے کہ جس پر اب مرید اس کو ڈرانا چاہتا ہے اور وقتی طور پر چاہتا ہے کہ یہ رکے. یہ جو حرکتیں کر رہا ہے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے خرابی پیدا ہوگی اور سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا، تو اس کو روکا جائے. شاید اس لیے جاتا ہے. یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو نام سامنے آیا ہے پولیس کی انویسٹیگیشن میں، وہ ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کا ہو. تو اب مصطفیٰ کے زندہ رہنے سے مرید کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مصطفیٰ کچھ ایسی غلطی کرے گا کہ اس کے بعد پکڑائی جائے گا اور باقاعدہ طور پر پولیس اس کو پکڑے گی. وہ سارا معاملہ آگے چلے گا، مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن فی الحال اب یہ گن تاننے کے بعد کس طرف جاتا ہے معاملہ یہ مجھے نہیں پتا. لیکن مرید اس کو گولی نہیں مارے گا، یہ کنفرم ہے، کیونکہ ابھی ظاہر سی بات ہے کہ مصطفیٰ ایک ضروری کردار ہے اس ڈرامے کا اور اس نے کافی سارا کام ابھی کرنا ہے. بہرحال جی، ایپیسوڈ 7 ٹھیک ٹھاک تھا، انگیجنگ تھا، اچھا خاصا انگیجنگ تھا، لیکن اس میں کچھ زیادہ سینز نہیں ڈالے گئے. باقاعدہ کچھ محدود سی سٹوری دکھائی گئی ہے. ایک ہفتے کے بعد ایپیسوڈ آیا تھا اور مجھے انتظار تھا جس طرح پچھلا ایپیسوڈ اچھا گزرا تھا یہ ایپیسوڈ بھی اچھا جائے. بہرحال اگر ان کی پرفارمنس کی بات کی جائے، عمران اشرف، سارا خان اور بابر علی کی، تو ان تینوں کی پرفارمنس مجھے اس ایپیسوڈ میں زبردست لگی ہے، اچھی لگی ہے. اب اگر اس کو میں ریٹ کروں تو 10 میں سے میں اس کو دینا چاہوں گا 6 پوائنٹ، کیونکہ اس سے زیادہ اس کے نہیں بنتے. ٹھیک ہے، ایک بہتر چیز ہوئی ہے، ایسی چیز جو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ مرید کا ایک پلان کامیاب ہو گیا ہے، لیکن ایک بے قصور اس معاملے کا شکار ہوا ہے، جو کہ اگر انسانیت کے طور پر دیکھا جائے تو میرے خیال سے فی الحال مرید ہیرو سے زیادہ ولن نظر آ رہا ہے ہمیں. ہاں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اسما اس کو معاف کر دے، اس کے بعد یہ چیز کہی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی چیز یہ جو کیا ہے مرید نے یہ غلط تو ہے، تو مکمل اس کو ہیرو کہنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. اس لیے میری رائے کے مطابق ایپیسوڈ 7 کے لیے 10 میں سے 6 پوائنٹس کافی ہیں. آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے. جو بھی آپ اس حوالے سے رائے رکھتے ہیں کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا. اللہ حافظ.